نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بابو من لا یقبل اعمالہ، جن لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ان ابی امامۃ مرفوعا ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، آخ و منان و مکذب بالقدر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تین قسم کے اشخاص کی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفلی عبادت۔ نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان تین قسم کے برے آدمیوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اعمال صالح کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ان برائیوں سے اجتناب کریں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں اور ان کے لیے قبول ہونے میں آڑے آ جاتی ہیں۔ یہاں حدیث نافرمان اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو، یعنی کہ نافرمانی کس کی؟ نافرمان، بس کسی بھی چیز میں نافرمان، اللہ کا نافرمان ہو، بدسلوک، کسی بھی چیز میں نافرمانی کرے، وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، یعنی نافرمانی ہے نا یہ تو ساری کی ساری۔ ہاں، یعنی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، نفلی بھی عبادت نہیں قبول ہوگی، کوئی بھی عبادت جو بھی کر لے، کوئی بھی نیک کام کر لے وہ قبول نہیں ہوگا۔ نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے باب من لا یقبل اعمالہ، جس کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ مرفوعا ثلاثۃ یؤتون اجورہم مرتین، رجل کانت لہ امۃ فأدبہا فأحسن تأدیبہا وعلمہا فأحسن تعلیمہا ثم اعتقہا فتزوجہا، ومملوک اعطى حق ربہ عز وجل وحق موالیہ، ورجل آمن بکتابہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے افراد کو 2 اجر دیے جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو اپنی لونڈی کی اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کتاب آپ کے سامنے ہو۔ ادھر آ جائیں، ایک ادھر آ جائیں ان کے ساتھ، اور ایک ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ، مما کے ساتھ آ جاؤ۔ اچھا جی، وہ آدمی جو اپنی لونڈی کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے، وہ غلام جو اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا دونوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اور وہ اہل کتاب آدمی جو اپنی کتاب پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ عصر حاضر میں پہلے 2 افراد کا وجود نہیں پایا جاتا۔ کون سے 2 افراد ہیں؟ لونڈی کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اب تو لونڈی تو ہے ہی نہیں نا، اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے اور اس کو آزاد کرتا ہے، شادی کرتا ہے، یہ نہیں ہے، اور وہ غلام جو اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا دونوں کے حقوق پورے کرتا ہے۔ فی الحال غلام اور لونڈیوں کا تصور نہیں ہے،
لیکن البتہ اہل کتاب کا پہلے اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خبر ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لانا ممکن ہے. تو یہ کام کرنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. اور دیکھیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو کرسچنز ہیں یا جو جیوز ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں، ان کو تو سب سے پہلے پتہ ہے کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ صحیح سے کرسچن ہیں، وہ صحیح سے یہودی اور ہے، تو انہوں نے اگر کتاب پڑھی ہے تو کتاب میں تو لکھا ہوا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایون کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ ایون کہ ہندوؤں کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور یہ نبی کا بھی ذکر ہے کہ وہ نبی ہے ہندوؤں کی کتاب میں. حالانکہ وہ تو وہ نہیں ہے نا ان کی، تو انہوں نے تو کتاب کا حوالہ دیا ہے، اس کے چیپٹر کا حوالہ دیا ہے، اس کے اندر جو بات ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے. اور آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس پوری دنیا میں کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی. کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اور کوئی پھر بچ نہیں سکتا کہ یہ کہہ کے وہ بچ جائے کہ میں جو ہے نا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ایمان ہم لائی اپنی کتابوں پہ نا، تو ادھر نہیں لاتے اسلام پہ، اپنی کتابوں پہ ہی صحیح ایمان. ہاں جی بالکل، اپنی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے، اسی میں تو لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ابھی بھی ہے موجود. جو یہ پاکستان کے سب سے بڑے پوپ تھے ان کا نام پیٹر تھا، وہ مسلمان ہو گئے اور خود اپنی کہانی سناتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بہت اچھی مطلب تبلیغ کرتے رہے. اور ابھی پتہ نہیں وہ حیات ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بہت پرانی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا 2 پیجز نا ان کے بائبل میں ایسے جوڑے ہوئے تھے، وہ پیجز کھلے نہیں تھے، جڑے ہوئے تھے ایسے. تو انہوں نے کھولے ہیں وہ پیجز، کافی سارے پیجز انہوں نے کھولے ہیں، اس کو نا کھول کے انہوں نے پڑھا وہ پیجز، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھا کہ یہ کس کا ذکر ہے. تو ان کے والد صاحب نے کہا یہ بس کوئی ایک آدمی آیا تھا اور وہ بس رہنے دو، تم اس کو چھوڑ دو. تو ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. وہ مجھے والد صاحب بھی ایسے ہی جواب دے رہے، صحیح نہیں دے رہے. تو وہ آہستہ آہستہ چھپ کے پڑھنے لگے اور ان کو انٹرسٹ پیدا ہوا، اسلام کے بارے میں جاننے لگے کہ اسلام مذہب ہے کیا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کے والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلامک لٹریچر پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے گھر سے ان کو چرچ سے باہر نکال دیا کہ تم چلے جاؤ. تو پھر وہ اپنے کان سناتا ہے کہ پھر میں ایک مسجد میں گیا، مجھے وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا، میں نے جیسے تیسے ہی بس ہاتھ ایسے ہی دھوئے اور میں سجدے میں گر گیا اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھاتے. تو اللہ تعالیٰ ہے دکھانے میں. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں، خود ہی چھپانے کے لیے ایسے ہی ہے. اصلی کتابیں جو بھی ہیں ابھی بھی، حالانکہ اتنی تحریف ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ موجود ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا ابھی بھی. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، جیسے ابھی بھی ریسنٹلی ایک میں دیکھ رہی تھی، بہت سارے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں جو لوگ، ان کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھنا میں نے شروع کیا کہ میں اس کے اندر سے ایسی چیزیں نکالوں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کروں. تو پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہی ہو گیا. تو بس یہ بات ہے. اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اچھا حدیث یہ ہے کہ آج کا چلے لونڈی کا نہیں ہے، لیکن گھر میں جو کام والی آتی ہوں ان کی اصلاح تو کی جا سکتی. ہاں تو ان کی اصلاح تو کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی ہے، ان کی اصلاح تو کرنی ہے. لیکن یہاں پر تو وہ الگ ہی بات ہے نا، اس کو پہلے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے.
تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کرتا ہوگا، کرتا ہے کوئی ایسا کہ اس کی اچھی تربیت کر کے اسے شادی کر لے؟ تربیت کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی شادی ویسے ہی کر لیتے ہیں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ویسے ہی کر لیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے، ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے بابو کراہت العزل۔ اچھا، عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وسأل عن العزل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لو الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله عز وجل منها أو لخرج منها ولد ولا يخلقن اللہ نفسا ہوا خالقها۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ازل کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مادہ منویہ سے بچہ پیدا ہونا ہو، اگر تو اسے چٹان پر بھی بہا دے تو اللہ تعالیٰ اسے بچہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا۔ تو جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے، چاہے آپ کچھ کر لیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، چاہے جتنی آپ روکنے کی تدبیریں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جس نے آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ مثالیں جیسے نا آئی وی ایف جو آج کل چل رہا ہے، آئی وی ایف جو ہے پروسیجر، دیکھیں کہ کس طرح کمرے میں لے کے جاتے ہیں اس کو، مادے کو ملاتے ہیں، وہاں پر ایک سارا ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو کہتے ہیں، ہاں ٹیسٹ ٹیوب ہوتا نہیں ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی میں تو، لیکن دیکھیے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں جان ڈالنی ہے تو ڈالنی ہے، ہاں یہ تو ہے، نہیں ڈالنی تو نہیں ڈالنی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے نیبر انہوں نے اتنے لاکھ روپے لگائے، اکثر لوگوں کے بچے پیدا ہو گئے، اس کا نہیں ہوا۔ ہاں یہ تو بات ہے۔ ویسے بھی اور آپ دیکھیں نا کہ کیسی بات ہے کہ جن کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ابورٹ کرا رہے ہیں، اور کتنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو فرسٹ منتھ ہی ہوا ہے، ابھی تو میں نے پوچھوایا ہے کسی سے، وہ کہتے ہیں جان جب تک نہیں آتی جب تک آپ ابورٹ کرا سکتے ہیں۔ ان کا اللہ اکبر، کیسے لوگوں کے نا دماغ ہے۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، ہمارے بچے نہیں ہو رہے، آپ دعا کریں، مطلب لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں۔ کوئی کچروں میں پھینک جا رہے ہیں، کچروں میں پھینک کے زیادہ تر، نہیں وہ تو وہی والے بچے ہیں نا جو کہ، لیکن یہ بعض لوگ وہی جو افلاس کے ڈر سے بھی پھینکتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں پھینکتے نہیں ہیں، افلاس کے وہ یہ نہیں، غریبی کے ڈر، غریبی کے ڈر سے، آیت میں بھی تو ہے، قرآن میں نہیں پھینکتے تو نہیں ہیں، وہ تو وہی بچوں کو پھینکتے ہیں جو کہ ناجائز بچے ہی ہوتے ہیں وہ۔ پہلے کی بات جو بچوں کا کرتا تھا نا، نہیں ابھی بھی بہت ہو رہا ہے، بچوں کو قتل ہی کر دیتے ہیں اب تو بچوں کو قتل ہی کر دیتے ہیں، رکھتے ہی نہیں۔ اور دیکھیں بعض ڈاکٹر بھی نہیں اس طرح کا کام پکڑتے، لیکن بعض کر رہی ہیں، ہاں پیسے لے کے کر لیتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بھی تو پوچھا ہی جانا نا، قتل کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ڈاکٹرز ہیں، اگر 1 سے 2 آپریشن ہو جاتے ہیں کسی اس کے، فون آ رہا ہے آپ کا، میرے خیال ہے کال کٹ گئی ہے، نہیں آ رہا ہے، باہر جا کے بات کر لیں۔ کسی کے 1 سے 2 آپریشن ہو گئے، بچے ہو گئے، تو تیسرا آپریشن ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کہتی ہے اسٹیچز لگا دیں، بند کر دیں، لو اب پریشانی، ایسے بھی ہوتا ہے، ختم کرا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، اس کی تو ریزن ہوگی نا کہ ماں اگر بیمار ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بیمار، کچھ بھی بیمار نہیں۔ دوست ہے اس کا 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اس نے وہ اسٹیچنگ لگوا لی ہے، بچہ نہیں اب ہو سکتا، ایک بچہ جو تھا وہ گر کے فوت ہو گیا، بیٹا، اور بیٹی اب نارمل ہو گئی، یعنی بیٹی ٹھیک ہے، دوسرا بیٹا اب نارمل ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے، اب بچہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رحم کرے، دیکھیں تو ذرا کیسی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے کاموں میں دخل دینا، کس نے کہا ہے دخل دیں اللہ کے کاموں میں؟ تو نارمل زندگی تو وہ نہیں گزار سکتی عورت، پھر جب یہ کام کر لے گی وہ تو نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو اللہ کے کاموں میں خلل دینا ہی نہیں چاہیے۔
किसके किसके 11 बच्चे? काम वाली के 11 बच्चे, बताया जरा। टीचर वो कहते हैं कि अगर परहेज नहीं करते तो फिर वो बच्चों की लाइन लग जाती है, चाहे 20 हो जाए 25 हो जाए। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा, ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली को तो पसंद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी तरबियत करें ना, बच्चों की तरबियत असल चीज़ है। तो हमारा काम है ना कि हम उनकी इस्लाह करें। काम वालियों को अगर हम इस्लाह करेंगे, उनको नमाजी और नमाज की और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो वो भी अपने बच्चों को ये सिखाएंगे। टीचर ये भी कि अगर माँ सेहतमंद है तो फिर तो वो कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। अगर माँ ही बीमार है, पिछले बच्चे चाहती होगी। मतलब अल्लाह ताला ने ना जब औरत बनाई है ना, मैं बात कर रही हूँ इधर, आप लोग ना आपस में बात नहीं किया करें। कोई एक बात कर रहा होता है ना, वो फिर उसका हक मारा जाता है। अब मुझे तो नहीं पता आप लोगों ने क्या बात की है, हो सकता है सबके फ़ायदे की बात हो सकता है सबके फ़ायदे की बात हो। आप लोगों ने अकेले में दोनों ने कर ली। नहीं ना, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछें, मैं क्या बात कर रही थी, बात भी भूल गई मैं। वो यही बात हो रही थी कि बास की माँ बीमार होती है ना, तो फिर आगे से वो अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, तो औरत को बनाया ही माँ बनने के लिए, तो कैसे बीमारी आ गई? ये हमने खुद ही अपने अंदर बीमारियां पैदा कर ली, कोई बीमारी नहीं है। तकलीफ नहीं देता, ला युकल्लिफुल्लाहु इल्ला वुसअहा, नहीं देता, तो इसलिए हमने खुद ही बना लिए चीज़ें। आप कुछ पूछ रही हैं, आप पूछें। मैंने ये पूछना था कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो जैसे ऑपरेशन से बच्चे होते हैं तो वो फिर ऑपरेशन वो करवा लेते हैं, बंद करवा लेते हैं, वो भी गुनाह में शामिल होते हैं। हाँ तो ऐसे वही ही तो है, बता रही है। बंद क्यों करा वो रहे? मैं बाहर चली गई थी इसलिए बंद नहीं कराना, बंद नहीं मेरी कराना। भाभी भी तो ये ऊपर नीचे ये उल्टा बात हुआ है। ये बात है क्या? एक तो ये नहीं बात नहीं ज्यादा है बात एक ये बात है कि जैसे फसलों बड़ा ऑपरेशन होता है ना, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि आगे बच्चा हुआ ना तो खतरा है माँ के लिए। वो एक अलग बात है, एक्सेप्शनल केसेस होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, उसको आप रहने दें, वो तो हो ही जाता है, ठीक है। अंदाजे से कितने बच्चे होने चाहिए? जितने अल्लाह ताला दे दे। हम अपनी मर्जी से तो बच्चे नहीं पैदा करते ना, हम अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करते हैं क्या? नहीं तो फिर अंदाजे से बच्चे अंदाजे से जितने हो जाए अल्लाह ताला जितने दे दें। नहीं नहीं, ये भी हम खुद सोच रहे हैं, ये हम क्यों सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं ये 4 या 5? पहले जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इतने बच्चे, हज़रत अलैहिस्सलाम के इतने बच्चे, किसके? हज़रत याकूब के 11 नबियों के, नबियों के भी, और किसके? आदम अलैहिस्सलाम के। 100 से कहते ज़्यादा से। वो तो उस वक्त तो नस्ल बढ़नी ही थी ना, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो पहले इंसान थे ना। नहीं वैसे भी आप देखें तो पहले का अपना ही दौर देख लें, 15-16 तो बच्चे कहीं नहीं गए, इतने तो होते ही होते थे, आराम से 15-16 बच्चे तो होते ही होते थे। लेकिन अब होते हैं कि अब 2-3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, किसी के ज़्यादा हो गए तो 5-6 हो गए बस, इससे ज़्यादा कहाँ होते हैं। हम 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह। बस अब नहीं हो सकते कोई 8 बच्चे, अब मैंने नहीं देखे। वैसे उल्टा काम है किया है, लेकिन ना अब अबॉर्शन वाला बहुत गलत बात नहीं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अगर माँ वो बीवी की तबीयत ऐसी, मतलब माँ की सेहत को देखा जाए, और अगर ऐसा है वाकई तो फिर कर ली जाए एहतियात। मोस्टली आजकल सिजेरियन ही बच्चियों के सिजेरियन ही कर रहे हैं, तो फिर वो खुद भी तो ना करें। पता है क्या, बाहर कौन बता रहा था, बाहर नहीं करते, बाहर को कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि बाहर तो ड्रिप भी नहीं लगाते, ड्रिप भी नहीं लगाते, नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और हम लोग तो हॉस्पिटल जाते ही ड्रिप। चौथी बेटी कह रही है, लेकिन वो कहती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे उसके हुए हैं, नहीं कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं, उन्होंने वैसे ही हुए हैं। इंतज़ार करते हैं वो, और यहाँ पर इंतज़ार ही नहीं करते, फ़ौरन ड्रिप लगा देते हैं, पेन तेज़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कहते हैं बहुत ख़राबी पैदा हो जाती है। आप क्या कह रही हैं? वो कह रहे कि हमारे नेबर में ना उसकी तीसरी चौथी बेटी हुई है, तो उसने कहा आप तो बच्चे बंद करेंगे, तो इस तरह करें आप मेरे ना परहेज से ये बेटी पैदा कर दो, साथ मेरे बच्चे बंद कर दो। वैसे तो मेरे से परहेज हो नहीं रहा।
تو آج کل یہ چاہ رہا ہے کہ بچے جو مائیں نہیں بند تو کہتے ہیں ان کے اوپر سے بند کر دو، ہاسپٹل میں اس طرح ہو رہا ہے، یہ غلط ہاں جی ہاں میں خود بتا رہی ہوں کہ میں نے وہ خود دیکھا ہے گناہ میں کہ شامل ہو رہے ہیں، وہ گناہ ملے گا اور کیا ہوگا۔ اگلی حدیث پڑھ لیں اگلی حدیث، اب بات ہو گئی، ڈسکشن کمپلیٹ۔ یہ صحیح ہے ویسے حدیث پڑھنے والی۔ بابو غضب الموسیٰ بخبر الموت، موسیٰ علیہ السلام کا موت کی خبر سن کر غصے میں آ جانا۔ وہاں پہ میری آواز آ رہی ہے؟ اس طرف آ رہی ہے میری آواز؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ملک الموت الى وفی طریق ان ملک الموت کان یأتی الناس عیانا حتی اتی موسیٰ علیہ السلام فقال له اجب ربک قال فلطم موسیٰ علیہ السلام عین ملک الموت ففقہها فرجع الملك إلى الله تعالى فقال يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال أي ربي ثم ما قال ثم تموت قال فلانا من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال فشمه شمة فقبض روحه فقال فجاء بعد ذلك إلى الناس خفيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند وفي طريق تحت الكثيب الأحمر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ لوگوں کے پاس آتا تھا اور وہ اس کو دیکھتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اپنے رب کی بات قبول کرو اور روح قبض کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گیا اور کہا اے میرے رب، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اس نے تو تماچا مار کر میری آنکھ پھوڑ دی۔ اگر تو نے اسے معزز نہ بنایا ہوتا تو میں بھی اس پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ عطا کی اور فرمایا میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو کیا زندگی چاہتے ہو؟ اگر ارادہ ہے تو بیل کی کمر پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال تم زندہ رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کی یہ بات سن کر کہا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ جواب ملا پھر تجھے موت آئے گی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب ابھی موت دے دے، اس حال کہ میں پاک سرزمین سے ایک پتھر کی پھینک پر ہوں۔ پھر انہیں ایک بو سنگھائی گئی اور ان کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد فرشتہ لوگوں کے پاس مخفی انداز میں آنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت والے فرشتے کو تھپڑ کیوں مارا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قاصد ہے جو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے جو ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ اقدام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا امتحان لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کو تھپڑ ماریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پرکھنے کے لیے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ
شرح نبوی میں صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب قرب کا سوال اس بنا پر کیا کہ وہ شرف والی جگہ تھی. انبیاء کرام وہاں پر مدفن ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت افضل ہے، جبکہ بعض علماء کا خیال ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کا سوال نہیں کیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فتنہ و فساد میں پڑ جائیں. اس حدیث سے پتہ چلا کہ دفن ہونے کے لیے فضیلت و عظمت والے مقام کا تعین کرنا چاہیے اور نیکوکار لوگوں کے مقبروں کے قریب دفن ہونا چاہیے. کیوں لوگ کہتے ہیں مدینہ میں موت آ جائے اور جنت البقیع میں جو ہے وہ ہم دفن ہو جائیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں نا ٹیلے کے اوپر ان کی جو ان کا روزہ جو تھا ٹیلے کے اوپر تھا، پہاڑ کا ایک چھوٹی سی پہاڑی سمجھ جس کے اوپر آسانی سے چڑھا جا سکے. جگہ سے کیا فرق پڑنا، کتنے اعمال کا ہونا سارا جو آپ نے وہ ایسے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں، تو مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی ہمارے آس پاس ہوں، روحیں بھی اچھی، جسم بھی اچھے ہی ملے ہیں ہم کو. ایسے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. ظاہریت میں دیکھ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے جو موت کا فرشتہ تھا ظاہری شکل میں آتا تھا، پھر بعد میں مخفی ہو گیا. ہاں جی ایسے ہی یعنی کہ مرنا تو کوئی بھی نہیں نہ جاتا ہوگا. یہ ہے کہ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو بھی پہلے نبی گزرے ہیں ان کو بھی ویسے ہی وہ موت آتی ہوگی جیسے ان کے پاس آئے تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہر نبی کو موت آئی ہے. ہاں، اور یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان کو کوئی چیز سنگھائی گئی، جیسے ہم اینستھیزیا سنگھایا جائے اور ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی کچھ چیز سنگھائی گئی ہے تو پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے. جیسے وہ رشتہ آتا ہے پہلے جیسے تو وہ تو پتہ چل گیا آگے تو پتہ ساتھ آئے گا پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوگا. اب تو بس میری بولتی ہے فرشتوں کو دیکھتے ہی آپ کا نزا کا عالم شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت جب برزخ کی زندگی میں جیسے ہی آپ دیکھنے لگے نا تو آپ کی اس وقت پہ نہیں ہوتا، پہلے ہی پڑھنا ہے. نہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا نا، یہ تو بھی ہم نے دیکھا نا، ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ ہیں فرشتے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں ہے نا. اچھا، اگلی حدیث ہے بابو قرب الجنتی والنار، جنت اور جہنم کی نزدیکی کے بارے میں. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح ہے. یعنی جنت اور جہنم دونوں کا حصول آسان ہے، بہت آرام سے ہمارے پاس ہی ہیں. ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کا تعین خود ہی کر لے. برے کے لیے برائیاں آسان ہیں اور ان کو برائیوں میں مزہ آتا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے نیکیاں آسان ہیں، ان کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے. بہرحال مومن کی زندگی کی ترجیح جنت ہی ہوتی ہے. اضعاف الحسنتی و ذم الشرک، نیکیوں کے بڑھنے اور شرک کی مذمت کے بارے میں. عن ابی ذر قال حدثنا صادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك
بقرابها مغفرہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں صادق اور مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا بدلہ 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں، اور برائی کا بدلہ 1 گنا دوں گا یا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر مجھے ملے تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ یعنی اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے نا پہلے کہ توبہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کریں گے، لیکن اس حدیث میں توبہ کا بھی ذکر نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو میری رحمت ڈھانپ لے گی، اگر تم صرف شرک نہ کرو، صرف شرک سے بچ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے نا، جو اللہ کا حق ہے خالص اسی کی عبادت کرنی، جو کسی اور کو دے دینا، کسی اور کو دے اس کی دینا، ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ اور کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک یہی ہے نا جب ہم اپنی شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے شفا دی، اسی آدمی شفا شریک یہ شرک ہو گیا۔ شریک بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم شرک کر جاتے ہیں نا، تو کتنا یہ شرک ایسے اندر آ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہم کو پھر کتنا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس سے بچ جاؤ تمہارے گناہ معاف۔ کالی رات میں بالکل ایسی بات ہے۔ وہ تو بعض گمان بھی شرک ہے، گمان ہی بندہ ایسے کر لیتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، شرک نہیں۔ شرک تو یہ کہ سب سے زیادہ آپ اپنے نفس کی بات جو مانتے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں، تو یہ شرک ہے۔ تو خود اپنی زندگی میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں انالائز کریں، بیٹھیں سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ میں نے کون سا جملہ ایسا کہا کہ جو شرک میں آتا ہے، میں نے اس وقت پہ کیا سوچا۔ میرے پاس ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں ایسے مواقع کہ 2 کام کرنے ہیں، اب یا تو نماز پڑھ لیں یا بازار چلے جائیں، اور جو بازار چلے گیا اور اس نے نماز چھوڑ دی، کیا کر رہا ہے وہ؟ دھیان جانا اور بات ہے، وہ شرک نہیں ہے، وسوسے ہیں وہ تو شیطانی، وہ تو شیطان کی طرف سے ایک ہے چال کہ آپ کو نماز سے ہٹا رہا ہے وہ، لیکن آپ اس میں کسی کو شریک تو نہیں کر رہے نا۔ وہ جو خیالات آ رہے ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اور نماز پہلے پڑھ کے جائے نا مزہ، اب تو سہولت۔ ویسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ اتنی ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی اتنی ہے بھائی کہ ابھی جانا ہی ہے، اور یا تو پھر نماز پڑھ لیں، وہ کہیں نماز پڑھو پھر ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر یہی تو ٹیچر وہ بھی تو میدان میں پڑھ لینا، 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنے، وہ بھی تو میدان میں سو گئی۔ وہ میں نے ایک ایسی آپ کو مثال دی ہے، مثال ہی دی ہے میں نے آپ کو صرف، تو ٹھیک ہے وہ کر لیں، لیکن جو لوگ اس طرح کر دیں پھر آپ کیا کہیں؟ اور پھر یہ کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا۔ جب نماز پڑھے تو کوئی آ جائے مہمان یا کوئی دوست تو اس کے سامنے لمبی رکھتے پڑھنی، ہاں وہ بھی شرک اصغر میں آ جاتا ہے، شرک اصغر میں آ جاتا ہے وہ کہ دکھاوا، ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹی نوعیت کا شرک ہے لیکن وہ بڑی نوعیت کا نہیں۔ ہاں دوسروں کے سامنے لمبی پڑھ لی اور اکیلے میں چھوڑ دیتے ہیں نماز، مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ میرے باز کا ایسا تو کھانا رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر ہو رہی ہے، وہ بھی بے چین ہوتا ہے بندہ کہ نماز چھوٹ رہی ہے اور کرنا کھا رہا ہے۔ ان کو بھی نماز پڑھائیں۔
نہیں سب کو نماز ایسی چیز ہے، پتہ نہیں لوگوں نے نماز کو ایسا کر لیا ہے نا کہ سارے کام ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوئے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. اور سارے کاموں کو کرنے کے لیے نماز کو قربان کر دیں گے، لیکن نماز کے لیے کام قربان نہیں ہوں گے. اور یہ کہ قرآن کے لیے بھی سب سے پہلے قرآن کو ختم کر دیتے. طبیعت خراب ہے تو قرآن نہیں پڑھتے، باقی سارے کام کرتے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، قرآن نہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے. ہاں کوئی شادی آ گئی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے کام سب سے پہلے چھوٹتے ہیں. طبیعت خراب ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، کلاس میں نہیں آئیں گے. ایسے ہی ہے نا. اللہ بچائے. اگلی حدیث پڑھیں. جو بات مجھ سے بھی بولو. کہتی ٹیسٹ میں نہیں، ٹیسٹ دینے ایزی ہے، میں نے کہا پڑھا ہو تو ایزی ہے. دے سکتے ہیں آپ لوگ، دے دیں. اگلی حدیث ہے، تھوڑے سے ٹائم لگے. اجتناب الشبہات، مشتبہ چیزوں سے بچنے کے بارے میں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحلال بین والحرام بین وبین ذلک شبہات فمن اوقع بہن فہو قمن ان یعصم ومن اجتنبہن فہو اوفر لدینہ کمرتعی الی جنب حما او شکا یقع فیہ لکل ملک حما وحما حما اللہ الحرام. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. ممکن ہے کہ ان میں پڑھنے والا گناہ میں پڑ جائے، اور جس نے ان شبہات سے بھی اجتناب کیا تو وہ اپنے دین کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا. شبہات میں پڑنے والے کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے. ممکن ہے کہ وہ جانور دوسرے کے کھیت میں گھس جائے. ہر بادشاہ کا ایک ممنوع علاقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ممنوع علاقہ حرام کردہ چیزیں ہیں. دلائل کی بنا پر بعض امور کا حلال ہونا اور بعض کا حرام ہونا انتہائی واضح ہوتا ہے. کسی کو ان کی حلت یا حرمت کے بارے میں شبہ نہیں ہوتا. مثلا گائے، بکری اور اونٹ وغیرہ کا حلال ہونا اور خنزیر، مردار اور محرم عورتوں سے نکاح کا حرام ہونا، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ ان کا حکم مخفی رہ جاتا ہے. ان کو نہ قطعی طور پر حلال کہا جا سکتا ہے اور نہ حرام. البتہ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان امور سے اجتناب کیا جائے تاکہ ممکنہ گناہ سے بھی بچا جا سکے. مثلا باقاعدہ شہادتوں کی بنا پر نہیں، بلکہ کسی شبے کی بنا پر کسی عورت کو کسی مرد کی رضائی بہن ثابت کر دیا جائے. ایسے مرد و زن کو اس شبے کی بنا پر آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ پہلے نکاح کر چکے ہوں تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اگر مشتبہ امور حلال بھی ہوں تو پھر بھی ان سے اجتناب کرنے والا حرام کاموں سے دور رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی مثال بیان کر کے بات واضح کر دی کہ اپنی چراگاہ کی آخری حد تک جانور کو چرانا جائز تو ہے، لیکن دوسرے کے کھیت میں گھس جانے کا یقینی خطرہ اگر موجود ہے، اس لیے اس حرام کام سے بچنے کے لیے سرے سے اپنے کھیت کی آخری حد تک ہی نہ جایا جائے. سمجھ آئی کہ حلال اور حرام واضح ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹک ٹاک کھولوں گی تو اس میں فلاں 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 چیز میری نظروں کے سامنے آئے گی تو میں کیوں کھولوں اس کو؟ پھر
کھولو ہی نہ اس کو. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ فلاں جگہ میں جاؤں گی. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں مہندی کی رسم میں چلی جاتی ہوں، میرے اپنے ریلیٹیوز کی ہے. اب جب وہاں جائیں گے تو وہاں جتنی خرافات ہوں گی وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. پھر آپ کیسے بچیں گے؟ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، تو آپ جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچیں. اور یہاں پہ رضاعت کی بات بتائیے. اگر کسی نے شک ظاہر کیا کہ میں نے تو سنا تھا کہ وہ تو انہوں کے بچپن میں دودھ پیا تھا، تو جب سنا ہی تھا خالی اور نہیں بھی تھا تب بھی بچ جائیں، نہ کریں نکاح ایسی جگہ، پھر بچ جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی وہ کر لیں، کنسیڈر کر لیں اس میں. جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے حدیث مبارکہ. ہاں، اس کو چھوڑ دو. جو شک میں مبتلا کر رہی نا اس کو چھوڑ دو، اور جو بالکل واضح اور سامنے ہے اس کو اختیار کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں. ایسے تو انسان نا وہ بیٹھ آف بھی ہو جاتا ہے رشتے داروں سے. جیسے آپ نے کیا مہندی کی بات کی، فنکشن کی، کیسے فنکشن میں نہ جاؤ. اب مہندی میں تو بندہ نہیں جاتا. چلے اب رات والے دن بھی انہوں نے ایسے وہ رکھے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی کیسی رکھی جو ہو؟ ہوتی ہے وہ لڑکا لڑکی بس ڈانس کر ٹھیک. رہے ہیں، باقی ہاں وہ میاں بیوی بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور باقی وہ ریلیٹیوز بھی ڈانس کر رہے ہیں. اب رات کو بھی چھوڑ دیں، ولیمے کو بھی چھوڑ دیں، کیا نہیں، کریں؟ جائیں، جا کے ان کو گفٹ دیں اور ان سے سلام علیک کریں، اور پھر ان کو کہیں کہ بہت معذرت، ان کو بتائیں. پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ شادی سے پہلے کیوں نہیں یہ باتیں کرتے؟ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسی شادی کرنی ہے اور آپ کو کتنے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر شادی ہے، تو اس سے پہلے ہی ان کو کہیں کہ ایک درس رکھوا لیں اپنے گھر میں. کہہ ہی سکتا ہے بندہ. چلو درس نہیں رکھواتے تو ان کے پاس جا کے سٹنگ کریں، 2-4 اور اپنے رشتہ داروں کو لے کے جائیں اور ان کے پاس جا کے ایسی باتیں کریں کہ بھائی یہ چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کا ہی حوالہ دیں. اگر وہ اتنے وہ چڑھتے ہیں یا اس طرح سے ہیں تو آپ ان کو نہ دیں. آپ کہیں آپ فلاں مثال بھی دے دیں. دنیا دار لوگ بھی نہیں کر رہے اب یہ شادیاں، نہیں کر رہے، وہ سادگی سے ہی شادیاں کر رہے ہیں. مہندی ختم ہو گئی. ہاں، دنیا دار بھی نہیں کر رہے. اور وہ میں نے دیکھا کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ دنیا داری ہیں، انہوں نے بس سادگی سے شادی کی ہے اور ختم. یہ ہال وغیرہ اور یہ سارے سب کچھ ختم. تو آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں اور ان کو یہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. بعد میں آپ اپنی بیٹی کو وہی پیسہ، اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو آپ ویسے ہی دے دیں، یا اس کا کچھ اس کو کچھ لے کے دے دیں، یا عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیں، یا کچھ اس طرح کے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ پیسہ آپ نے ضرور اس طرح سے ضائع کرنا ہے، تو آپ اس طرح کرتے ہیں، اس پاس ہی جائے گا نا، بیٹی کے پاس یا بیٹے کے پاس، وہیں تو جائے گا نا. پھر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بچے اور پریشر اتنا ہوتا ہے خاندان والوں کا. لیکن جب آپ جا کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، تو ممکن ہے کہ وہ پھر اس بات پہ ایگری کر جائیں، اور ایسا نہ ہو. اگر ہم لوگ کہتے نہیں ہیں نا، اگر ہم لوگ کہیں اسٹیپ اٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اور اگر نہیں بھی ڈالے تو حجت تو تمام ہوگی نا، اور آپ کہہ کے تو آئیں گے نا. اور پھر یہ کہ اس ٹائم پہ آپ جائیں، شادی میں تقریب میں جائیں، شرکت کریں اور ان کو گفٹ دیں اور اچھا سا ان کو خدا حافظ کہیں اور گھر آ جائیں. ضروری ہے کہ وہاں پہ اتنی دیر تک بیٹھنا؟ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ آپ گئے، شرکت کی، آپ نے اپنا گفٹ دیا ہے، واپس آ گئے. پرسوں میرے جیٹھ کے پوتے کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے کارڈ پہ لکھا ہے کہ تحفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ، کارڈ پہ لکھا ہے کہ تحفہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت لوگ ایسے بھی کر رہے ہیں، لے ہی نہیں رہے کسی سے بھی. پیسہ نہیں لیا انہوں نے، پھر نہ مووی بنائی، نہ کوئی فوٹو دولہا دولہے کو اسٹیج پہ اٹھایا گیا، مرد الگ عورتیں الگ، ایسے آپ کرسیوں پہ دولہا دلہن کو بٹھایا سب کے ساتھ. یہ پرسوں کی بات ہے. کچھ